السلام علیکم، میں امداد صبح چوروں کو پڑ گئے مور۔ جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی کے گھر ہو گئی ہے چوری۔ شہزاد اکبر صاحب لندن میں نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حملہ ہوا ہے شہزاد اکبر پر، بڑا اب کامیاب ہوتا ہے وہ حملہ کہ نہیں ہوتا، اور معاملہ ہے پاکستان کے نظام انصاف کا۔ 10 سال کے بعد جنرل پرویز مشرف کے خلاف دائر جو پٹیشن تھی وہ سماعت کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ 10 سال ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے اسی طرح ہی ہوگا۔ پھر سوال کیے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری عدلیہ کا احترام کیوں نہیں ہے۔ یہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے کئی بار یہ نکتہ اٹھایا ہے۔ 10 سال گزر گئے، اپنا پرویز مشرف صاحب خود بھی گزر گئے، اور اب جا کر ان کے خلاف ایک جو مقدمہ تھا وہ سنا گیا۔ تو پہلے میرا خیال ہے ہم شہزاد اکبر پر آتے ہیں۔ وہ جو چوری کا معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہو سکتا ہے۔ جو فیض حمید صاحب کے بھائی نائب تحصیلدار کے گھر جو چوری بظاہر وہ بتا رہے ہیں، نائب تحصیلدار وہ کروڑوں میں ہے، تو ظاہر ہے وہ تو صرف بتا رہے ہیں نا، باقی تو سارا کچھ چھپا رہے ہوں گے۔ بڑے مطلب مزے لیے انہوں نے، لوٹا ہے ملک کو جس طرح، اور کمال مطلب وہ تو اب اپنے ہی گواہیاں دینے شروع ہو گئے ہیں جو کل ان کے اشاروں پر کام کیا کرتے تھے۔ تو پہلے شہزاد اکبر صاحب پاکستان میں سب سے طاقتورین شخص سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں سیف الرحمان تھے، جس کو مرضی پڑتی تھی پکڑ لیتے تھے، جس کو مرضی گرفتار کروا دیتے تھے، اور سارا دن میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے شہزاد اکبر صاحب۔ ان کے ہاتھ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی تھی، اور طرح کے اسکینڈل ان کے آئے۔ وہ جو کچھ نامناسب سے اسکینڈلز بھی تھے، لاہور کے ہوٹلوں کے قصے آپ کو لوگوں نے سنا ہے۔ میں نے تو جب بھی میرے پاس وہ قصے آئے میں نے کہا نہیں یار یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب کیونکہ انہوں نے جو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جو طرح کی اپنا کیا ہوتی ہے وہ لگائی ہوئی تھی نا، مہرے لگائے ہوئے تھے، کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جس کی مرضی پگڑی اچھال دی جائے۔ کبھی شیخ رشید ہوتے تھے، کبھی فیاض حسن چوہان، کبھی کچھ، لیکن اس سے پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو پھر لوگوں کے جعلی اکاؤنٹس ان کے ذریعے، اب تو پرویز خٹک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سیاسی مخالفین کی کردار کشی، ان کے بیوی بچوں، ان کے اہل خانہ تک جانا، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ سارا کچھ جب اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تھی تو پھر کچھ ٹک ٹاکرز کا سہارا لیا جاتا تھا۔ حریم شاہ ان میں سے ایک ہے۔ حریم شاہ نے آپ نے سنا ہوگا، حریم شاہ جس طرح دعوے کرتی رہی، مطلب وزارت خارجہ میں حریم شاہ جو ہے وہ جا کر امپورٹنٹ جو چیئرز ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھتی رہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا دروازہ ٹھوکر سے کھولتی رہیں حریم شاہ، اور سنا ہے کہ حریم شاہ صاحبہ جو وزارت اپنا وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا آنا جانا ایک ریگولر کام تھا۔ پھر طرح کے قصے وزیر اعظم ہاؤس کے اس وقت کے، کہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا، اس کا وہ جو تقدس تھا وزیر اعظم ہاؤس کا وہ نہیں رہا تھا۔ پھر 4تھے فلور کی باتیں، پتہ نہیں طرح کے قصے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بھی ایک اپنا آرٹسٹ تھیں، انہوں نے بھی شہزاد اکبر صاحب کو لے کر کمپلینٹس کی ہوئی تھیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب تو فرار ہو گئے، مفرور ہو گئے، لندن بیٹھے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب ان کے خیال میں دنیا کے کرپٹ ترین آدمی تھے، اب وہ اچھے آدمی بن گئے ہیں، اور ظاہر آہستہ آ کر شہزاد اکبر صاحب کو اپنے جو چیزیں ہیں ان کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت میں سیف الرحمان صاحب کو بھی ہو گیا تھا بقول حامد میر، کہ سیف الرحمان صاحب جب گرفتار ہوئے مشرف کے زمانے میں تو آصف زرداری بھی جیل میں تھے، یہ بھی جیل میں تھے، تو آصف زرداری کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کو آئے تھے، لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کا جب اتحاد ہوا تھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جب COD کیا، محترمہ تب زندہ تھیں، اس کے بعد جب محترمہ شہید ہو گئیں تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کئی بار زرداری صاحب کو کہا کہ جی ہم اب سب کچھ ایک دوسرے کو معاف کر چکے ہیں، تو سیف الرحمان کو بھی ذرا معافی مل جائے۔ تو زرداری صاحب نے کہا تھا میاں صاحب یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی ذات پر میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، بے نظیر کے خلاف جو کچھ اس نے کیا تھا یہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ میرے چھوٹے بچے جو ہیں دھوپ میں جیل کے باہر آ کر بیٹھے رہتے تھے،
اور ان کو بیٹھنے کے لیے اگر کوئی بینچ پڑا ہوتا تو یہ بھی اٹھوا لیتا تھا کہ کیوں بیٹھی ہے بے نظیر وہاں پر. تو مجھ سے یہ نہیں ہوگا. تو شہزاد اکبر صاحب کو بھی اب جا کر احساس ہوگا کچھ عرصے کے بعد. ابھی دھن دولت پیسہ جو کمایا ہے وہاں پر لٹا رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی پھر ان کا خیال ہے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کا کہ جی بس یہ کچھ عرصے میں سارا کچھ واپس مل جائے گا ہمیں، تو دوبارہ ہم وہی کچھ کریں گے. یہ خام خیالی ہے، جس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو سوچا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ جی یہ جو 2023 کے انتخابات، جب یہ نئے انتخابات ہوں گے، عام انتخابات، تو اس کے بعد حکومت کتنا عرصہ چلے گی، یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. یہ بھی بڑی کمال کہانیاں چل رہی ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ حریم شاہ پہنچی ہوئی لندن، مرزا علی شاہ نے اس سے کی ہے گفتگو، اور اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی شہزاد اکبر نے میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی، خود لندن آ کر چھپ گئے ہیں، بھگوڑے ہیں. میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ تھا جس پر وہ یہاں آ کر رہ رہے ہیں. بے شمار دولت اور جائیداد بنا کر چھپا کر رکھنے کا بھی انہوں نے الزام عائد کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں آ گئی ہوں اور میں نہیں چھوڑوں گی، ان کی پراپرٹیز بھی ایکسپوز کروں گی. اور انہوں نے مجھے پہلے بھی برطانیہ سے ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور FIA کے ذریعے مجھے گرفتار کروانے کی بھی کوشش کی تھی. وہ جو حریم شاہ نے کوئی نوٹوں کی تھدیاں شدیاں دکھائی تھیں، اس پر میرا خیال ہے منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنا تھا. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہی کہ جی میں آ گئی ہوں، اب میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، میں اس کو دیکھ کر رہوں گی. اور ظاہر ہے حریم شاہ کوئی کیریکٹر تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں. انہوں نے پیچھے اپنا پیپلز پارٹی کے ایک MPA کے متعلق کہا تھا کہ جی میری اس سے شادی ہو گئی ہے. تو بڑا میڈیا نے چرچا، میڈیا بھی ہمارا مطلب کتا کان لے گیا والا سین ہوتا ہے نا، ایک دیہاتی کہاوت ہے کہ کسی نے کہا کتا کان لے گیا، کان لے گیا. وہ کان تو دیکھو، کان نہیں دیکھا سارے کتے کے، پورا پنڈ کتے کے پیچھے پڑ گیا تھا. ہمارا میڈیا اسی طرح ہی ہے. حریم شاہ نے کہا کہ جی میں نے ذوالفقار شاہ سے شادی کر لی ہے، سندھ کے MP میرپور خاص سے، اور پورا میڈیا پیچھے پڑ گیا. ذوالفقار مطلب ایک بندے کی نا عزت رول کے رکھ دی. کچھ دنوں کے بعد حریم شاہ ایک اور بندے کے ساتھ نمودار ہوئی کہ یہ میرا شوہر ہے، کر لو جو کرنا ہو. تو حریم شاہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں وہ ہو سکتا ہے بعد میں کہے کہ جی میں نے صلح کر لی، میں نے معاف کر دیا. کہہ رہی کہ جی میں معافی نہیں دوں گی، لیکن ظاہر ہے کوئی لندن میں اگر وہ گئی ہیں تو کسی حساب کتاب سے گئی ہوں گی. تو بہرحال یہ ہونا تھا. یہ وہ کیریکٹرز ہیں جن کو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کی عزتیں اچھالنے کے لیے استعمال کیا تھا. اب وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہوئے. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا جناب نجف حمید صاحب ہیں، فیض حمید صاحب کے بھائی. یہ چکوال میں نائب تحصیلدار تھے. ان کو یہ حکومت جب آئی اور فیض حمید صاحب جب DG صحیح نہیں رہے تو کہتے ہیں کہ یہ جناب اس علاقے میں پنڈی ڈویژن میں کے بادشاہ تھے یہ، یا ان کا یعنی خاص طور پر چکوال یہ چلاتے تھے. کس کی زمین کے کاغذات جاری ہونے ہیں نہیں ہونے، کس کے پاس اگر کوئی سرکاری لیز ہے تو وہ ختم ہونی ہے، مطلب سارا کچھ پراپر ایک بنے بیٹھے ہوتے تھے. مطلب حکمران وہاں کے، حاکم وہاں کے، بادشاہ. تو خبر یہ آئی ہے کہ جناب ان کے گھر سے ہو گئی ہے چوری، اور انہوں نے جو پولیس کو رپورٹ کی ہے کہ جی میں علاج کروانے لاہور گیا تھا، تو انہوں نے ملازم کا اپنا پر الزام لگایا کہ ملازمین نے 1,07,00,000 روپے نقد اور ایک iPhone 13 Pro یہ ان کا چوری کر کے لے گیا. 1 کروڑ. اب نائب تحصیلدار کے گھر پر صرف 1 کروڑ تو پڑے ہوئے ہیں جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ خبر پڑھ کر نا مجھے وہ اسپیشل 26، اگر میں نمبر غلط نہیں کر رہا تو اسپیشل 26 ایک فلم ہے اکشے کمار کی، انڈین، جس میں وہ ایک بڑا فراڈ ہوتا ہے اکشے کمار. وہ CBI کی ایک ٹیم بناتا ہے، جعلی ٹیم. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پراپر ان کو لوگوں کو ٹرین کر کے ان کو بتاتا ہے کہ جی ہم CBI اصل CBI ہیں لیکن ہم انڈر کور ہیں. وہ چھاپے مارتا ہے کرپٹ سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کے گھروں پر. کروڑوں اربوں روپے جنہوں نے چھپائے ہوتے ہیں، تہہ خانوں میں چھپائے ہوتے ہیں، یہ جو سیلنگ ہوتی ہے چھت کی اس کے اندر چھپائے ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات لوٹ کے لے جاتا ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو جعلی CBI تھی یا جعلی اینٹی کرپشن والے تھے. تو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ FIR درج کروائیں، تو FIR نہیں درج کرواتے تھے کیونکہ بلیک منی تھی، لوٹ کا مار تھا، چوری کا پیسہ تھا، کرپشن کا پیسہ تھا.
تو مجھے اس کیس میں لگ رہا ہے کہ اصل صرف 1 کروڑ نہیں لگ رہا مجھے، صرف 1 کروڑ نہیں ہے یہ بھائی۔ فیض حمید صاحب کے لیے فیصل ووڈا نے کہا ہے کہ جا کر صرف چکوال دیکھ لیں، جتنا اربوں روپے کا تو محل بنوایا انہوں نے۔ ڈی جی ISI اگر سرکاری تنخواہ پہ ہم جائیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو مراحت ملتی ہیں ان پر جائیں تو اربوں نہیں ہوتے وہ، اتنے بڑے محلات اور شاندار پتہ نہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں ہیں بھائی، ہمارے یہاں جرنیلس جو ہیں وہ دیکھیں نا وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو قصہ ہے، اب یہ مجھے لگ رہا ہے، میں ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ ہی ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں، جنہوں نے بھی ہاتھ مارا ہے بڑا ہاتھ مارا ہے، پتہ ہے کہ جناب یہ زیر عتاب ہے، بات بھی نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا فیض حمید صاحب خود سرویلنس میں ہیں، بڑی بڑی وہ ہوتی ہے نا لائٹس، ان کے اوپر وہ جو اسٹیڈیمس والی لائٹ ہوتی ہیں، اس طرح کی لائٹس لگا کر ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہی سابقہ ادارے کے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ 1-2 بار تو انہوں نے سنا ہے کہ روک کر کہا کہ جی آپ مجھے فالو کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سر باس کا حکم ہے۔ باس کا حکم تو باس کا حکم ہوتا ہے۔ تو فیض حمید صاحب کے بھائی کی چوری مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی نہیں ہے، یہ معاملہ کہیں آگے جائے گا۔ تو یہ اچھا، دوسرا پرویز مشرف صاحب کا قصہ بڑا کمال ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا بھی نا معاملہ جو ہے وہ نکاح والا، وہ اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے دوبارہ وہ جو درخواست مسترد کر دی تھی محمد حنیف کی متعلقہ میجسٹریٹ نے، تو اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی تھی سیشن کورٹ میں، تو سیشن کورٹ نے ان کی اپیل منظور کر کے واپس معاملہ ریمانڈ کر دیا ہے میجسٹریٹ کو کہ نہیں سنو درخواست، کیونکہ انہوں نے اس بنیاد پہ مسترد کی تھی پٹیشن درخواست کہ معاملہ جو ہے وہ لاہور کا ہے، اسلام آباد میں نہیں سنا جا سکتا۔ بنی گالہ کے سول میجسٹریٹ نے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نکاح جو آپ کہہ رہے ہو کہ نکاح پر نکاح ہوا ہے، یہ تو لاہور میں ہوا تھا نا، عدت میں نکاح ہوا اور اس کے بعد دوبارہ نکاح ہوا، وہ تو لاہور میں ہوا، تو پھر یہ جہاں اسلام آباد میں مقدمہ کیسے بنتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی جو نئے دلائل دیے سیشن کورٹ میں کہ دیکھیں اصل میں ایک واقعہ ہوا لاہور میں اور اس کے بعد اس کا جو تسلسل ہے وہ بنی گالہ میں ہوتا رہا، عدت میں نکاح لاہور میں ہوا، لیکن رہے تو یہ جو دوسرا جرم کا حصہ ہے بقول اس کے گناہ کا جو بھی ہے وہ عدالت جانے، اس کا کام جانے، لیکن وہ جو دوسرا وہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس کا دوسرا حصہ چلتا رہا ہے بنی گالہ میں، تو بنی گالہ میں وقوع ہوتا رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی چل سکتا ہے۔ تو عدالت نے یہ پلی یا یہ دلیل مان کے معاملہ واپس بھیج دیا سیشن کورٹ نے اپنا متعلقہ میجسٹریٹ کو کہ جی سنیں۔ اب جو دوسری کمال چیز ہے، 128 یا 130ویں نمبر پر ہے ہماری عدالت دنیا میں انصاف میں، باتیں کروا لو ہمارے جج صاحبان سے، چیف جسٹس صاحب سے، سیمینار کرتے ہیں بھائی آبادی کم کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ 2 ادارے خاص طور پر جوڈیشری اور فوج، ویسے تو ہماری بیوروکریسی بھی ایسی ہے، لیکن یہ 2 ادارے کیونکہ جن کے پاس طاقت ہے یہ اپنے علاوہ باقی سارے کام کرتے ہیں، اپنے علاوہ جو ان سے مرضی کروا لو، سیاست کروا لو، دیکھیں نا سیاست ہی ہو رہی ہے نا عدالتوں کے اندر۔ اب انہوں نے جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے، اب وہ اپنا آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیمینار کروا رہے ہیں جی، چیف جسٹس صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، اور بھائی مقدمات کا تاریخی ریکارڈ بن گیا ہے، جو پینڈنگ مقدمات ہیں، بیک لاگ جو ہے وہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور ادھر بھی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ وہی سپریم کورٹ ہے جس میں حاکم نثار صاحب کے زمانے میں کچھ کیسز ایسے آئے تھے جس میں سزائے موت کے جو نچلی عدالتوں میں سزا یافتہ جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی، مجرم تھے، ان کی اپیلیں تھیں جس میں وہ بری ہو گئے تھے، سپریم کورٹ نے بری کر دیا، تو بری کرتے ہوئے پتہ چلا کہ جناب ان کو تو سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے۔ اپیل تب سنی گئی، فائنل کی گئی، اس کا فیصلہ ہوا جب لوگوں کو پھانسی ہو گئی، لوگ پھانسی چڑھ کے ان کی ہڈیاں قبروں میں گل گئیں۔ یہ ہمارا نظام انصاف ہے۔ پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف ایک درخواست تھی، اور وہ درخواست 2013 کی ہے، اور اس کو چیلنج کیا تھا پرویز مشرف نے 2013 میں۔ آج ہم بات کریں 2023 کو، اس کے بعد بیچ میں ایک الیکشن 2018 میں ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک اور الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور پرویز مشرف صاحب کو بھی گزرے کئی ماہ گزر چکے ہوئے ہیں۔
تو وہ اب معاملہ جو ہے اپنا آخری سماعت 5 سال پہلے ہوئی تھی. اب وہ معاملہ پرویز مشرف صاحب کی جو ہے وہ درخواست پٹیشن جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے 20 جولائی کو. ٹھیک ہے جی, اپیل ہے اس کی, اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس اپیل کی سماعت کرے گا. ایویں ہی تو ہم دنیا میں 128ویں نمبر پر نہیں ہے نا بھائی. جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس بندے نے اگر اپیل آ کر کی ہے یا اس کے مخالف نے اگر اپیل آ کر کی ہے تو محدود ٹائم ہوتا ہے, 3 4 6 ماہ کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن کا پروسیس آپ اگر 5 سال گزار لیں گے تو ریورس نہیں ہو سکتا, اس کے 5 سال واپس نہیں آ سکتے. خواجہ سعد رفیق مجھے یاد ہے کہ ان کے خلاف 2013 کے جب وہ بنے تھے ایم این اے بنے تھے, ان کے خلاف ایک اپیل تھی, ایک پٹیشن تھی, الیکشن عذرداری کہتے ہیں اس کو. وہ ٹینیور مکمل ہو گیا, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. جس ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا, سوری صاحب, وہ اسٹے آرڈر پر تھے, وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے, اس کی ڈی سیٹ کیے جانے کے فیصلے پر اسٹے آ گیا تھا عدالت سے, اور اسٹے آرڈر پر وہ انہوں نے اسمبلی بھی توڑی اور اس کے بعد وہ ریزائن کر کے چلے بھی گئے. پھر 128ویں نمبر پر تو یا 130ویں نمبر پر بھی اگر ہم دنیا میں ہیں تو یہ غنیمت ہے, ورنہ ہمارے جج صاحبان, چیف جسٹس صاحب یا دوسرے جج صاحبان جو ہیں, جو پولیٹیکل مائنڈ کے لوگ ہیں, جو سیاسی مقدمات یوں سنتے ہیں اور باقی اپیلیں ایویں ہی پڑی ہوتی ہیں, جو دل کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ مقدمے سنتے ہیں. نواز شریف کا مقدمہ روزانہ سنیں جی, عمران خان صاحب کی اپیل آئے آدھی رات کو عدالت کھول دو. لیکن باقی معاملات یہ اب مشرف کوئی چھوٹی چیز نہیں تھے, ان کی اپیل کو 10 سال ہو گئے, اور 10 سال کے بعد وہ گزر گئے, 2 الیکشن گزر گئے, اور اس کے بعد اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہے. یہ ہے ہمارا حال. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.